الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، اس سلسلے کی یہ ہماری چوتھی مجلس ہے. جس موضوع کا ہم نے چھیڑا تھا اس کے مقدمات اتنے طولانی ہو گئے کہ ابھی ذیل مقدمہ آنے ہی کو ہے. جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ فائل کا کریٹ کرنا یہی اہم کام ہوتا ہے، پھر فائلز کو لنک دینا کوئی دشوار مرحلہ نہیں ہوتا. مجھے امید ہے کہ بافہم مجمع ہے اور حالات اور وقت کے تقاضے کو اچھی طرح سمجھتا ہے. مجھے زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ظاہر سی بات ہے میں وہی دے پاؤں گا جو میری قابلیت میں ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے زیادہ توقع بھی نہیں رکھیں گے. فلسفے میں ایک بہت پیارا جملہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ فاقد الشیء لا یعطی الشیء. پتہ نہیں یہاں عرب زبان بھی کچھ ہے یا عربی سے واقف لوگ بھی ہیں یا نہیں ہیں. جو چیز خود کسی کے پاس نہ ہو اس چیز کو وہ عطا نہیں کر سکتا. فاقد الشیء لا یعطی الشیء. مگر یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے. میں مختصر سے تجربہ 12 سال میں نے تعلیم پائی ہے قم المقدسہ میں، اور جو کچھ میں یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں یا کہیں بھی پیش کرتا ہوں ہمارے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے جو محنت کی ہے وہی تو پروڈکٹ ہوتا ہے، وہی چیز باہر آئے گی. اور تقریباً 14 سال کا تجربہ ہے اور یہ عدد بھی بہت عمدہ اور اچھے عدد ہے. 12 سال کی پڑھائی اور 14 سال کا تجربہ. اس تجربے میں نے ایک چیز کو محسوس کیا ہے اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی سے سنا ہو یا آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہو یا نہیں کیا ہو. اور ہمارے برادر محترم سے میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ میں جب پہلی مجلس سے ہی میری طبیعت ناساز رہی ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے. اتنی بھی خراب نہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس پر زیادہ یہ کریں. تھوڑی سی ناساز ہوئی اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجلس سے پہلے کہ اب مجلس کیسے پڑھی جائے، مگر جب بیٹھتا ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کچھ ہوا ہے. بالکل صحیح. اور بہت سے ایسی باتیں میرے ذہن میں یہاں بیٹھنے کے بعد آتی ہیں. اب یہ میرا تجربہ ہے، اب پتہ نہیں آپ لوگ کسی اور سے بھی سنا ہوگا. یقیناً یہ ممبر رسول خود ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب تک یہاں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتی بات یہ کیا ہوتا ہے. بہرحال میں دعا کرتا ہوں کہ خدا متعال ہماری زبان میں اثر پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اور جو بات سنی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ، ماشاء اللہ آپ لوگ نام ان کا
بارہا سنا ہے، بہت بڑے عارف اور بہت ہی اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے والوں میں سے تھے، جو باطن کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم لوگ، جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ایک انسان کی شکل میں، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک انسان کی شکل میں، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، حقیقت ہماری کیا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ پردے اتنے ہیں پردے، حجابات، اور وہ حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتے پردے۔ لیکن بعض افراد اپنی پاکیزگی روح اور پاکیزگی نفس کی وجہ سے ان پردوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ پردے جب ہٹ جاتے ہیں تو حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس طرح ایک تاریخ میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ابو بصیر نامی ایک صحابی تھے، مولا امام ششم علیہ السلام کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جب حج کا ایک شور و غل تھا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، کافی شور تھا، تو انہوں نے امام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج، ماشاءاللہ کتنے حاجی ہیں، کیا شور و غل ہے۔ تو امام نے فرمایا ما اکثر الضجیج واقل الحجیج، کتنے چلانے والے ہیں مگر حاجی بہت کم ہیں۔ کہ ابن رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں، کافی آوازیں آ رہے ہیں، کافی لوگ ہیں، چونکہ وہ خود نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے، آوازوں سے وہ محسوس کرتے کہ تعداد بہت ہے۔ تو امام نے کہا ابو بصیر آپ دیکھو، دو انگلیوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا اور کہا آپ دیکھو۔ ابو بصیر کیا دیکھتے ہیں، جانوروں کی شکل میں لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کی چکر لگا رہے ہیں، صرف دو شخص ہیں اور ایک بچہ ہے جو انسانی شکل میں طواف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے، وہ پردے جو ہماری آنکھوں کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں، امام کے اشاروں سے پردے ہٹ گئے، اب جو حقیقت ہے وہ نظر آئے گی۔ تو آیت اللہ بہجت ان لوگوں میں سے تھے جو حقیقت کو دیکھتے تھے۔ برعکس کیا ہم بڑے بزرگ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، ہم لوگ پہچانتے نہیں ہیں، اور اتفاق سے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پہچانواتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے گزرے ہیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہے، اور وہ کبھی نہیں بتاتے کہ ہم نے امام سے ملاقات کی، اس لیے امام ان سے ملتے ہی نہیں جو اتنی ظرفیت نہ رکھتے ہوں۔ ایک حدیث ہے، کہتے غیبت کبریٰ کے زمانے میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملاقات کرتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ حدیث ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملاقات کرتا ہوں تو جھوٹا ہے۔ اب یہ کیسے، اتنے علماء حضرات جو ملاقات کر چکے ہیں، کس طرح جمع کریں، بات یہیں پر ہے کہ جو ملاقات کرتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا، اگر کہتا ہے تو معلوم ہے کہ ملاقات نہیں کی اس نے، تو بعد میں ان کے شاگرد یا کوئی کسی نے دیکھ لیا ہو یا ان کی زندگی میں وہ لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں یہ نہ کہنا، اور ان کے انتقال کے بعد یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ بہرحال آیت اللہ بہجت کے پاس ایک وفد گیا نوجوانوں کا، اور انہوں نے درخواست کی ان سے کہ ہمیں نصیحت کریں۔ آیت اللہ بہجت نے کہا آپ خود نصیحت ہیں، میری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ اپنے آپ پر جھانک کے دیکھیں تو خود نصیحت ہے۔ من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ بہت آسان بات ہے، خود آپ نصیحت ہے، میری نصیحت کی نہیں، کیا ضرورت ہے۔ مگر اصرار بڑا تو انہوں نے ایک بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو آج کی میری اس تقریر کا، اس مجلس کا مقدمہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، اور جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے میں تمہیں اس کا علم عطا کر دے گا۔ میں پھر سے دوہراؤں اس جملے کو، وہ فرماتے جو کچھ تم جانتے ہو اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ اس تمہارے عمل کے ذریعے سے جو تم نہیں جانتے اس کا علم تمہیں دے دے گا۔ تو ساری مشکلات ہماری یہیں سے پتہ چلتی ہے کہ ہم نالج کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، بہت معلوم کرنا چاہتے ہیں، بے انتہا نالج کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، نالج کو جمع کرنا کوئی کمال نہیں ہے، جتنا جانتے ہیں اس پر عمل کریں، نالج بڑھتی جائے گی، خود بخود آئے گی۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے جس کے دل میں خدا چاہتا ڈال دیتا ہے۔ بہرحال ایک بہت وسیع موضوع ہے، میرے پاس معمولاً ٹائم بہت کم ہوتا ہے کہ اس میں تفصیل کے ساتھ نہیں جا سکتا،
کہ آیت اللہ بہجت نے کیا فرمایا؟ جو کچھ تم جانتے اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اس کا علم اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ سیرت نبوی، اگر ہم کہتے ہیں سیرت نبوی یا سیرت النبی یا سیرت پیغمبر، اس حدیث سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی ہم میں کا پہلا بھی محمد ہے، بیچ کا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہے۔ یعنی ہمارے اعتقاد، شیعہ اعتقاد کی بنا پر جو امام ششم فرمائیں گے وہی امام پنجم کہیں گے، جو امام پنجم کہیں گے وہی امام ہفتم، جو امام ہفتم کہیں گے وہی امام اول، کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ یعنی اگر کہیں سیرت نبی تو سیرت علی بھی ہے، اگر کہیں سیرت علی سیرت نبی بھی ہے، فرق نہیں ہے۔ جہاں کہیں سے بھی مثال لیں، زمانے کا فرق ہوتا ہے، تقاضے کا فرق ہوتا ہے، وقت کا فرق ہوتا ہے، لوگوں کا فرق ہوتا ہے، مزاج کا فرق ہوتا ہے، مگر امامت کا یا نبوت کا فرق نہیں ہوتا۔ بے شک وہی امام ہے، وہی نبی ہے، ایک ہی چیز ہے، مگر ضرورتیں جب بدلتی ہیں، زمانہ جب بدلتا ہے تو ضرورتوں کے حساب سے نبوت، امامت اپنا کام انجام دیتی ہے۔ میں اس مقدمے کو اس لیے عرض کیا کہ آپ ایکسپیکٹیشن یہ نہ رکھیں کہ میں ایک فلسفی بیان کروں گا، بڑی بڑی باتوں کو بیان کروں، ایک سیرت نبی ہے جو کتاب معاملہ نہیں ملتی یا آپ نے سنا نہیں ہوگا، نئی چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، نہیں۔ آپ کبھی نئی چیز کے چکر میں مت جائیے، کبھی بھی نئی چیز کے چکر میں مت جائیے۔ میں بہت ہی فرانک آدمی ہوں، بہت ہی سیدھا سادہ ہوں، بالکل زمینی آدمی، خاکی آدمی، خاکی باتیں کریں گے، زمینی باتیں کریں گے۔ جب آسمان میں جائیں گے انشاءاللہ آسمانی باتیں، انشاءاللہ۔ جب تک زمین پر ہے زمینی باتیں کریں، اپلیکیبل ہو۔ بہت چھوٹی باتیں ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ممبر رسول سے میں کیا باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جتنا ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بہت بڑا فلسفے کا انتظار نہ کریں۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے بہت پہلے کی بات، 10-15 سال پہلے بنگلور میں، انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک فرزند کا تولد ہوا ہے، آپ نام دیں مجھے۔ میں نے ایک نام دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ ہے، دوسرا نام دیا، انہوں نے کہا یہ ہے، تیسرا نام دیا ہے۔ میرے ذہن میں جتنے نام نکل رہے تھے میں دیتا جا رہا ہوں کہ نہیں یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، نیا نام چاہیے۔ ڈکشنری کھولی میں نے، کئی نام وہاں سے بتائے، کہا نہیں اور نیا نام چاہیے۔ اور اتفاق سے میرے ذہن میں بات آ گئی، مذاق میں نے کہا ابلیس رکھ لیجیے، نیا نام ہے، کسی نے نہیں رکھا۔ پھر کبھی میرے پاس وہ آئے نہیں۔ ہم لوگ نئے نام کی چکر میں پتہ نہیں کیسے کیسے نام ڈھونڈتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ نئی کی چکر میں ہم لوگ کہاں چلے آتے ہیں۔ بھیا روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں کہ نام رکھو تو اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک نام چن لو۔ اور یہاں تک تاکید ہے کہ اگر تمہارے یہاں 5 فرزند ہو، ماشاءاللہ آج کل تو 5 فرزند بہت زیادہ نظر آتے ہیں، 5 فرزند ہو، 5 بچے ہوں، تو ایک کا نام ضرور محمد ہو۔ یہ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنا واسطہ جو ہے اہل بیت سے جڑا رکھیں، الگ نہ ہو اپنے آپ کو۔ زمانہ گزر جانے سے یا نئی چیزیں آنے سے وہ پرانی چیزیں پرانی نہیں ہوتی۔ اہل بیت کبھی پرانے نہیں ہوتے، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، اسلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ لبنان میں بہت پہلے ایک صاحب نے کتاب لکھا تھا التجدید فی الاسلام، اسلام میں تجدید نظر کی ضرورت ہے۔ بھائی ایروپلین اس وقت تھی نہیں، آج ایروپلین، کمپیوٹر تھا نہیں، کمپیوٹر آ گیا، بہت سے نئی چیزیں آ گئی ہیں، بس اسلام میں تھوڑا سا ریشفل کرنی چاہیے، تھوڑا سا ریفارمیشن چاہیے اسلام میں۔ جواب میں ایک عالم دین نے کتاب میں لکھا، عنوان قرار دیا تجدید فی المسلمین لا فی الاسلام، تجدید نظر مسلمانوں میں ہونا چاہیے، اسلام میں نہیں۔ تو مسلمانوں کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بدلنا چاہیے، اسلام کو نہیں بدلنا چاہیے۔ بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے، چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گے سیرت نبوی، بڑی باتوں کو نہیں، وہ چیزیں جو آپ کتابوں میں بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گی، نہیں وہ چیزیں جو بڑے بڑے فلاسفر علماء مراجع بیان کریں گے، نہیں، کیونکہ میری بس کی بات نہیں ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی سیرت میں پیغمبر اسلام کی آپ لوگ سب جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہی باتیں جو آپ سب جانتے ہیں اسی کو میں ایک انداز سے پیش کرنے جاؤں گا، اور سب مل کے کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہم لوگ فالو کریں۔ بہت ہی 2 لقب مشہور ہیں ان کے، کب؟ اعلان رسالت سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے نہیں، انا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت بھی تھا جب آدم
آب و گل کے درمیان جوجھ رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بہرحال ہمارے اعتقاد کے مطابق اعلان رسالت سے پہلے دو سیرت پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور تھی۔ آپ بتائیں گے، ایک صادق، دوسرے امین۔ چلے بس اسی پر آج گفتگو کریں۔ سب جانتے ہیں، نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہی بات جو سب جانتے ہیں۔ ذرا سا کھولیں اس چیز کو۔ صادق کے معنی کیا ہے؟ سچا، ٹروتھ فل۔ امین کے معنی کیا ہے؟ امانت دار، جو خیانت نہیں کرتا، ٹرسٹ وردی۔ ٹھیک، اب دیکھیں یہی دو صفت پیغمبر اسلام کی اتنی مشہور ہو گئی اس عرب میں، جزیرت العرب میں، کہ جب پیغمبر نے پہلی دفعہ اپنی نبوت کا اعلان کیا، بتایا، تو ان دو صفت کا سہارا لیا۔ اتنے بڑے ٹاسک کے لیے دیکھیں، جب بھی آپ کے ٹاسک بڑا ہوتا ہے آپ بڑی چیز کا سہارا لیتے ہیں، چھوٹی چیزوں کا سہارا نہیں لیتے۔ جتنا ٹاسک آپ کا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی بڑی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو پیغمبر پوری نبوت، پوری رسالت کے اعلان کے لیے، رسالت و نبوت ایک ایسی چیز ہے، خداوند متعال ہمیں پیدا کیا، نہیں کہا کہ میں تم پر احسان جتا رہا ہوں کہ تمہیں پیدا کیا، نہیں، اپنے آپ کو مبارک کیا۔ پیغمبر اسلام، خداوند متعال نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ میں فخر کرتا ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، مگر احسان نہیں جتایا کہ انسان میں نے تمہیں پیدا کیا، میں احسان جتا رہا ہوں، نہیں۔ اتنی نعمتیں دی، زمین، آسمان، دریا، سورج، چاند، ستارے، سب کچھ ہمارے لیے، انسان کے لیے پیدا کیا، دے دیا مفت میں، بغیر کچھ کیے۔ اللہ نے بے انتہا نعمتیں دے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر نعمتوں کو تم گننا، شمار کرنا چاہو تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں لیں، بڑی بڑی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ میں چھوٹی مثال دیتا ہوں، آیت اللہ ہمارے محسن قرآتی صاحب ہیں، بہت پیاری مثال، مشہور ہے مثال دینے میں۔ مثال دیتے ہیں کہ سب سے بدن میں سب سے سخت چیز ہمارا ایڑی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ بہت ہی نازک چیز ہماری جو آنکھ ہوتی ہے، بہت نازک، ذرا سی دھول چلی گئی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جلن ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرماتے جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو آنکھ آپ کی جام نہیں ہوتی، مگر ایڑی جام ہو جاتی، نم ہو جاتی ہے، آنکھ آپ کی جام نہیں ہوتی۔ اگر الٹا ہوتا تو آپ کی زندگی دوبارہ ہو جاتی۔ کہ یہی کم نعمت ہے۔ آنکھ کے اندر اللہ نے جو سلائیوا رکھا ہے، جو سالٹ رکھا ہے، وہ آنکھ کو ہمیشہ ایکٹیو بنا دیتی ہے، ایکٹیو رکھتی ہے۔ اور آنکھ کی حفاظت کے کتنے گارڈز، آئی لیشز اوپر سے چلے، بال ہیں، اگر پانی یا پسینہ ہو تو بال اس کو روک لیں گے، پھر پیشانی کے بل جو اس کو گرا دیں گے سائڈ سے، پھر اگر وہاں سے چھپ کر سامنے آ گیا پسینہ تو پھر آپ کے آئی برو ہے، پھر وہاں سے بھی نکل گیا تو پھر آئی لیشز۔ تو ایک آنکھ کو بچانے کے لیے اتنے گارڈز رکھا اللہ نے، کیا کم نعمت ہے؟ ایک صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا میری فلاں بیماری، آپ تھوڑا علاج کریں، تو انہوں نے بہت چھوٹی سی ہلکی سی گولی دے دی، بہت مفت بھی تھی، ان کو یقین نہیں آیا۔ ہمارے یہاں معاملہ جب کوئی مفت میں ملتی ہے نا کوئی چیز تو اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ مثل بہت مشہور ہے، مچھلی کو پانی کے اندر پانی کی قدر نہیں معلوم ہوتی، جو پانی کے باہر نکلتی ہے مچھلی معلوم ہوتا ہے پانی کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ چونکہ نعمتیں اللہ نے مفت میں دے دی ہیں، بے انتہا، بہت ہی سستی اویلیبل ہے، بے انتہا نعمتیں ہیں، ہم لوگ اس کا شکر نہیں بجا لاتے، اس کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے۔ ہر ایک نعمت کو اللہ نے دیا مگر منت، احسان نہیں جتایا۔ جب نبی کو مبعوث کیا، لقد من اللہ تم پر احسان جتا رہا ہے کہ میں نبی کو بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ ساری نعمتیں انسان کے پاس ہوتی اور نبی نہ ہوتا تو توحش ہوتا، وحشی گری ہوتی، حیوانیت ہوتی، انسانیت نہ ہوتی۔ تو ساری نعمتوں کو انسان کے پاس جو ہے اس کی انسانیت کو محفوظ کرنے کا نام ہے نبی۔ تو اس لیے جب اللہ نے ساری نعمتوں کو دیا تو منت، احسان نہیں جتایا، اور جب نبی کو بھیجا کہا میں تم پر احسان کرتا ہوں کہ میں نبی کو بھیج رہا ہوں، تو نبی کا پاس و لحاظ کرو، نبی کو مانو۔ اس لیے نہیں کہ نبی کو ماننے سے نبی کا کوئی فائدہ ہو یا خدا کا کوئی فائدہ ہو، نہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے،
اگر تم نبی کو مانو گے تو تمہاری زندگی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. تو کتنے احسان، کتنے احسان، ایک کے بعد ایک ہم لوگ ہیں جو غافل ہیں. اب یہ 2 صفت، کیا صفات ہیں؟ ایک سچائی، دوسرے امانت داری. ذرا سا کھول کے دیکھیں ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر معاشرہ سچا ہو جائے، بہت سی بیماریاں جو سوسائٹی میں، فیملی میں یا ملک میں یا شہر میں جو ہوتی ہیں وہ سب خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. سب سے شروع کریں اپنے آپ سے. کیا ہم اپنے آپ سے سچے ہیں؟ رسالت الحقوق پڑھیے. رسالت الحقوق امام چہاروں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اس کا حق بیان کیا ہے. کان کا حق کیا ہے؟ کان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آنکھ کا حق کیا ہے؟ آنکھ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دہن کا حق کیا ہے؟ منہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہاتھ کا حق کیا ہے؟ ہاتھ کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد کی ذمہ داری، مسجد کا حق، مؤذن کی ذمہ داری، مؤذن کا حق. ایک بہت چھوٹے الفاظ، بڑے الفاظ بھی نہیں ہے، بڑی فلسفی نہیں ہے. ایک عام آدمی جو الٹریٹ ہے، تھوڑا سا پڑھنا جانتا ہو تو وہ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے. اتفاقاً انبیاء جتنے بھی آئے بڑا فلسفہ بیان نہیں کیا کسی نے. جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی امام آئے، بہت سیدھے سادے پیغام کو سیدھے سادے الفاظ میں سنایا ہے، کیونکہ ان کو عوام سے سروکار تھا. عوام کو بتایا ہے. کوئی مغلق چیزیں جو ویکنس جس میں ہو، ایسے قرآن بھی اس میں ویکنس نہیں ہے. قرآن جو کہتے ہیں نحن یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنا کے دیا ہے. قرآن کیا ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے. ایک تفسیر میں امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قرآن بہت بلند تھا، لوح محفوظ میں تھا. کسی بشری طاقت نہیں تھی کہ وہ لوح محفوظ میں موجود قرآن کو پا سکے. بہت بلند تھا. قرآن کو نازل کیا گیا. نازل کے معنی کیا؟ اتارنا. یعنی اس کو مرتبے سے اتنا اتار دیا گیا کہ ہم اور آپ سمجھ سکیں. یہ ہم لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا معجزہ ہے کہ وہ معراج پر گئے. البتہ کئی معراج نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ گئے. کہتے ہیں معجزہ ہے کہ پیغمبر معراج پہ چلے گئے. ہمارے لیے ممکن ہے معجزہ ہو، بالکل معجزہ ہے ہمارے لیے. پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، بڑے سفر پہ گئے. اس زمانے میں گئے جس زمانے میں ہواؤں میں اونڈا انسان کے ذہن میں نہیں سما سکتی تھی. پیغمبر معراج پہ گئے. پیغمبر کے لیے معجزہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، میں کہتا ہوں پیغمبر اسلام کا معراج پہ جانا معجزہ نہیں ہے. معراج سے یعنی آسمان سے زمین پر آنا معجزہ ہے. اس لیے کہ پیغمبر تھے وہاں کے، اپنی جگہ پہ جانا وہ معجزہ نہیں ہے. وہ نوری مخلوق، آسمانی مخلوق، الہی مخلوق وہاں سے اتر کے اپنے اسٹینڈرڈ کو گرایا اور ہم اور آپ کے سامنے گفتگو ہم کلام ہو رہے ہیں. یہ پیغمبر کا معجزہ ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اس سے بڑھ کر معجزہ پیغمبر کے اگر ہندوستان میں آتے یا انگلینڈ میں آتے، یورپ میں آتے تو شاید وہ پیغمبر کو اتنا بڑا معجزہ نہ ہوتا. جزیرۃ العرب میں آئے، ایسی جگہ ہے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کو قتل نہ کریں گے تو چین کی نیند نہیں سوتے تھے. ایسی جگہ ہے جنگ و جدال ان کی ذات بن چکی تھی. ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، جب پیغمبر اسلام جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جنت کے ماحول کا تذکرہ کرتے ہیں، تو کہتا ہے یا رسول اللہ جنت میں جنگ لڑائی ہے. مینٹالٹی دیکھیے، جنت میں جنگ لڑائی ہے. پیغمبر کہتے نہیں، وہاں جنگ کی جگہ نہیں ہے، وہاں صلح کی جگہ ہے، پیس کی جگہ ہے، امنیت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، ٹرانکولیٹی ہے، سکون ہے. تو کہتا پھر جنت میں کوئی مزہ نہیں آتا. یہ عرب اس جگہ پر پیغمبر کو اتارنا، مبعوث کرنا، یہ خود معجزہ ہے کہ ان کے درمیان پیغمبر رہے اور 40 سال برداشت کرے. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں. بہت سی کتابوں کو جلا دیا گیا ہے. تاریخ کا مطالعہ کریں، بہت سی کتابیں، بغداد کی لائبریری جلی ہے، ایران میں کئی مرتبہ جب حملے ہوئے ہیں لائبریریاں جلی ہیں. بہت ظلم ہوا ہے ہماری تاریخ پر. اور سیرت نبوی کے وہ 40 سال جو گزرے ہیں، ہم تک بہت سی باتیں نہیں پہنچی ہیں. اور جتنی پہنچی ہے اگر غور کریں گے تو بہت ہے.
میں نے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور معلومات نہیں، جو معلومات ہے اسی کو تھوڑا سا اور ایلابوریٹ کیجئے، بہت کچھ ہے، اور کیا چاہیے. آیت اللہ بہجت کے پاس، پتہ نہیں اس بزرگ کا کیوں نام بار بار میری زبان پہ آ رہا ہے، آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں ذرا زندگی سے تنگ آ چکا، تھوڑی بہت پریشانیاں ہیں، مجھے ایک عمل دیجئے، کوئی تعویذ دیجئے، کچھ اس طرح کا ایک کارنامہ دیجئے تاکہ میں اپنی زندگی میں سدھار لا سکوں. آیت اللہ بہجت نے کہا اول وقت نماز کی پابندی کیجئے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں. اتنی دور سے آئے تو میں خود جانتا تھا، میں اتنی دور سے آیا ہوں اور ان سے پوچھ رہا ہوں کہ میری زندگی کے لیے کچھ تو ایک عمل دیجیے. تو اس کی توقع یہ تھی کتنا لمبا کچھ لکھیں گے، تعویذ لکھیں گے، کچھ پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے مسائل حل ہو جائیں گے. چھومنتر ہم لوگ معمولاً شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنا ہمارے لیے شاید دشوار ہوتا ہے، شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. البتہ یہ بات ہم آپ کے ذہنوں میں رہے، ہمارے ذہنوں میں رہے کہ کتاب مستقل لکھی گئی ہے محج الدعوات. شیخ طاؤس نے، سید ابن طاؤس نے کتاب لکھی ہے محج الدعوات، جس میں تعویذ ہیں، جس میں وہ اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا بہت اثر ہے. میں ایک چھوٹی مثال بھی دیتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے کہ شیخ انصاری کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے مرجع گزرے ہیں. شیخ انصاری مرجع علی الاطلاق تھے، عالم تھے. 150 سال یا 200 سال کے قریب ان کے بعد کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ کہیں کہ میں مجتہد ہوں. سب کہتے شیخ انصاری کی تقلید کرو. اتنے بڑے، آج بھی کوئی بھی مجتہد شیخ انصاری کے بعد جو بھی مجتہد ہوتا ہے ان کی کتاب پڑھ کے مجتہد ہوتا ہے، اس کے بنا مجتہد ہونا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے مجتہد. درس ہو رہا تھا ان کا، ایک طالب علم شریک تھا وہاں پر، آتا تھا روزانہ، ہر دن وہ لیٹ پہنچتا تھا کلاس میں. ایک دن بلایا اس کو، کہا یہ لیٹ آنے کا سبب کیا ہے؟ کلاس میں آپ کو پہلے آنا چاہیے. وہ کہتا ایک ندی بیچ میں ہے ہمارا، جہاں میں رہتا ہوں اس کے بیچ میں ایک دجلہ ہے، جو بغداد کے پاس ایک دجلہ ہے، ندی ہے، وہاں سے میں گزر کے آتا ہوں، تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے. اس نے اچھا کوئی بات نہیں، کاغذ اٹھایا اور کچھ لکھ کے اس کو رکھ لیں، کل سے جب پاؤں پانی پہ رکھے گا انشاءاللہ آ جائے گا. اور اس کاغذ کو اس نے رکھ لیا. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کاغذ کو رکھ لیا اور دوسرے دن پانی پہ قدم رکھا اور وہ آرام سے چل رہا تھا، پانی پہ چل کے پہنچ گیا، وقت پہ درس ہوا. کئی دن اس طرح گزرے. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ اب چلے دیکھیں، کھولیں کیا لکھا ہے. یہی کام ہم لوگ بہت خراب کرتے ہیں، کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے. کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چھوٹی چیز ہے نا، نعوذ باللہ، بہت چھوٹی چیز ہے نا. سب جانتے ہیں، کون نہیں جانتا؟ میں بھی لکھ سکتا ہوں، آپ بھی لکھ سکتے ہیں، سب لکھ سکتے ہیں. جیسے اس کے دل میں یہ بات آئی، اس کے خیال میں یہ بات آئی، اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اب دوسرے دن پاؤں رکھ رہا ہے، نہیں، تاثیر ختم ہو گئی. سیدھے پہنچا، معذرت کے ساتھ اس نے کہا، یہ شیخ انصاری نے کہا کہ جب تک تمہاری روح اس پر اعتقاد نہ رکھتی ہو اس کا اثر نہیں ہوگا. قرآن وہی قرآن ہے، قرآن وہی قرآن ہے، سب کے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے. ایک عارف کے ہاتھ میں جب قرآن جاتا ہے تو جب قرآن پڑھتا ہے تو لرز جاتا ہے. ایک امام کے پاس جب قرآن جاتا ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے بے خود ہو جاتے ہیں. ایک بڑے بزرگ شخصیت کے پاس جب قرآن جاتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے. پیغمبر اسلام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ایمان بڑھ جاتا ہے. تو قرآن ایک ہی قرآن ہے، مگر جس طرح ہم اس کو لیں گے اس طریقے سے اس کی تاثیر ہوگی. ایک بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس زمانے میں ہم لوگ ہیں، امام ہمارا پردہ غیب میں ہے، اگر کوئی امام قرآن کو پڑھے یا کوئی معصوم قرآن کو پڑھے تو اس کی تاثیر اتنی ہوتی ہے. میں پھر ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں، میں بہت تیزی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مثال کا سہارا لے کے آگے بڑھوں گا کہ یہی شیخ انصاری کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ایک شاگرد بھی تھا جو بہت کن ذہن تھا، بہت کن ذہن، سمجھتا نہیں تھا، گڑگڑاتا روتا، وہ خدا سے دعا مانگتا میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. تو سب جانتے تھے کہ یہ شاگرد جو ہے وہ اچھی طرح نہیں سمجھ رہا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ سوال کرنے لگا کلاس میں، اور کلاس میٹ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سوال اس کے بس کی بات نہیں تھی، اور پھر سوال جواب پر پھر سوال پھر اعتراض، اچھی گفتگو ہو گئی بہت دیر تک. کافی استاد پر جو ہے وہ برس پڑے، کافی سوال جواب ہوتے رہے، اعتراضات.
تو سب نے احساس کیا کہ ایکسٹرا آرڈینری کچھ ہوا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں. وہ خود کہتا ہے کہ ایک مرتبہ، وہ خود شاگرد کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا. شیخ انصاری اندر داخل ہوتے ہیں، ابا اپنے سر پہ رکھے ہوئے، سامنے سے گزرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں کا نام لے کر اے شخص، جس نے تیرے خواب میں جس امام نے تجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونکا ہے، اسی امام نے مجھے پورا سورہ حمد پڑھ کے پھونکا ہے. خبردار اگر کچھ مل گیا تو استاد سے اس طرح گفتگو نہ کرنا. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس امام نے بسم اللہ الرحمن تیرے خواب میں تجھے پڑھ کے پھونکا ہے، اسی امام نے پورا سورہ پڑھ کے پھونکا ہے. خبردار انہیں کچھ مل گیا تو بہت اونچا اچھلنا کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لمٹ میں رہنا. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اگر امام صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک دے تو کیا ہوگا؟ کن زین شاگرد سب سے چالاک شاگرد بن جائے گا. اگر پورا حمد پڑھیں گے تو شیخ انصاری بن جائیں گے. اب ہم لوگ کیوں نہیں چلائیں کہ ہمارا امام پردے غیب میں ہے؟ کتنا بڑا لاس ہے ہمارا. انہیں ہمارا امام نہیں ہے جو ہم پر سورہ پڑھے اور ہم لوگ شیخ انصاری بن جائیں. کتنا بڑا لاس ہے کہ ہم لوگ جو غیبت کے زمانے میں ہیں بہت محروم ہیں. گڑگڑانا چاہیے، اس لیے دعائیں لطفہ کے معنی کیا ہے؟ رونا، گڑگڑانا. ہم لوگ گڑگڑاتے ہیں، معاملہ ہم لوگ امام کو جو بلاتے ہیں بلانے کا طریقہ بھی نہیں ہے. بہت افسوس ہے، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، ہم لوگ طریقہ نہیں جانتے. بڑی بڑی باتوں کے پیچھے جاتے، چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ہم لوگ کس طرح بلاتے ہیں؟ معمولاً بعض مساجد میں یہ ہے، نماز کے بعد وہ کہتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہورک. اس طرح پڑھتے ہیں، بلاتے ہیں امام کو. کیا اس طرح بلاتے ہیں؟ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہورک. 3 مرتبہ کہا، اس کے بعد سوال پڑھ کے اٹھ جاتا ہے. میں ایک سوال پوچھوں گا، اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی تو کس طرح آپ ہیلپ کے لیے بلاؤ گے؟ اس طرح کہ اے لوگوں میرے گھر میں آگ لگ رہی ہے، میری مدد کے لیے پہنچو. اس طرح بلاتے ہیں؟ چلائیں گے، چیخیں گے، باہر آ جائیں گے. جو ممکن ہو سکتا آپ خود نہیں سمجھ پائیں گے کیا کر رہے ہیں. اگر امام کو ہم نے اس طرح بلایا ہوتا، اگر امام کو ہم نے اس طرح بلایا ہوتا تو شاید امام پہنچ جاتا ہے ہماری مدد کے لیے. تو کھوٹ کہاں ہے؟ مشکل کہاں ہے؟ ہماری طرف سے. اسی لیے فرماتے ہیں غیبتہ منا، غیبت ہماری وجہ سے ہے. ہم چاہیں تو امام کو بلا سکتے ہیں، امام ظہور فرما سکتے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں میں ہے. اس لیے کہ اللہ نے ایک ایک نبی کو بھیجا، ہم نے قتل کر دیا. ایک ایک امام کو بھیجا، ہم نے برا سلوک کیا. تو اللہ نے کہا تم ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے کو اس طرح برتاؤ کر رہے ان کے ساتھ، تو ہم نے کہا ہم روک لیتے ہیں. جب تمہاری عقل میچور ہو جائے، تم اتنا رشد یافتہ ہو جاؤ عقلی اعتبار سے کہ امام اور ہادی کے، میرے نمائندے کے وجود کو برداشت کر سکو، تب ہم امام کو بھیجیں گے. بس امام اس وقت تک ظہور نہیں فرمائیں گے جب تک کہ ہم اپنے اعمال سے اتنا اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیں کہ امام کے وجود کو تحمل کر سکے، برداشت کر سکے. بس یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو کس طرح بلانا یہ ہمارے ہاتھوں میں. تو عزیزان محترم، یہ جو سیرت نبوی کی گفتگو ہو رہی ہے، بڑی بڑی باتوں کی طرف مت جائیے. وہی چھوٹی باتیں جو ہم جانتے ہیں اس پر ذرا کھول کے بحث کریں کہ کیا ہے ہمارا اسٹیٹس، کیا ہے. بزنس میں، تجارت میں 2 اہم رکن جو ہوتے ہیں، مجھ سے آپ لوگ جو تاجر حضرات ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 2 اہم رکن جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ صداقت اور امانت داری. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہو تو کوئی انسان تجارت نہیں کر سکتا. البتہ صرف تجارت سے مخصوص نہیں ہے، ہر چیز میں 2 اہم رکن ہوتے ہیں، وہ یہ ہے صداقت اور امانت داری. اگر انسان امین ہے تو آپ کے کسٹمرز بڑھتے جائیں گے، آپ پر اعتماد. آج دنیا میں بزنس میں وہ ہوتا ہے جب تک آپ پر بھروسہ نہ ہو آپ سے ڈیلنگ نہیں ہوتی. جو ڈیلنگ ہوتی ہے وہ بھروسے پر ہوتی ہے. بھروسہ اس وقت آتا ہے جب آپ سچ بولتے ہیں. سچائی اور امانت داری دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بس یہی پیغمبر اسلام کی سیرت تھی کہ کہاں پر، میں نہیں کہہ رہا یورپ میں یا انڈیا میں یا اس طرح میچور جو متمدن علاقے ہیں وہاں پر نہیں. وہ پیگنزم، وہ جاہل عرب جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور وہ عرب جو قتل و غارت کے بنا سوتے نہیں تھے،
وہ عرب کے درمیان، ان عربوں کے درمیان پیغمبر اسلام جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو چند ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے 13 سال پیغمبر اسلام نے مکے میں ان کے ساتھ گزارا. طرح طرح کی مصیبتیں تو آئی ہیں. بہرحال ایک ایسی جگہ جس کو خود قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کوئی اگنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. یہ اگنا جو دو طریقے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زمین سے راشن کا اگنا یا پھول سبزی ترکاریاں یا پھل اگنا، ایک ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کی مینٹالٹی، یہ سرسبز ہے یا نہیں ہے، یہ سرشار ہے یا نہیں ہے، یہ سمجھدار ہے یا نہیں ہے. دونوں جہت سے مکہ بواد غیر ذی زرع، یہ بالکل غیر ذی زرع، وہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہوتا تھا. تو ان پیغمبرزم کے درمیان میں رہ کر پیغمبر اسلام نے دو صفت کو اتنا منوایا کہ لوگ آتے اور ہر طرح کی تہمت پیغمبر اسلام کے خلاف لگائی لوگوں نے اس زمانے میں. کبھی کہا جادوگر ہے، کبھی کا ساحر ہے، کبھی کا مجنون ہے، کبھی کا دیوانے ہیں، سب کچھ کہا، مگر کبھی نہیں کہا یہ سچے نہیں ہے، کبھی نہیں کہا کہ یہ خیانت گار ہے، نعوذ باللہ، نہیں، سب نے کہا یہ امانت دار ہے. یہاں تک کہ جب پیغمبر اسلام مکے سے ہجرت فرما رہے تھے، لوگوں کی بے انتہا امانتیں تھی. کن کی؟ ملک اور مسلمانوں کی، جو کہ مسلمان ان کے ساتھ نکل رہے تھے. ان لوگوں کی جو مسلمان نہیں تھے ان کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں، اور پیغمبر اسلام نے ایسے امین کا انتخاب کیا کہ ان تمام امانتوں کو ان تک پہنچا دے. بھائی یہ سب چیزیں حسابات ہیں، اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. انسان ہر ایک کو ہر چیز سپورٹ نہیں کرتا. دیکھیں ایسے سفر کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں پیغمبر پھر واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ سرزمین سے تقریباً خدا کے حکم سے ایسا لگتا ہے کہ بھگائے گئے ہیں، یعنی لوگوں نے اچھا سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے خدا کہہ رہا تمہارے لیے یہ سرزمین مناسب نہیں ہے، تم دوسری سرزمین میں جاؤ، دوسری جگہ جاؤ. ایسی جگہ پر پیغمبر اسلام نے امانتوں کو رد کیا، امانتوں کو واپس پلٹایا، امانتوں کو ان کے حوالے کیا. تو معلوم ہوا کہ وہ عرب جو پیغمبر کے مخالف تھے، پیغمبر کے اسلام کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ بھی مانتے تھے کہ پیغمبر سچا بھی ہے، پیغمبر امین بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ دو صفت ایسی ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی اور تحول پیدا کرتی ہے. دھیرے دھیرے لوگ جمع ہو گئے پیغمبر کے گرد، اسی سچائی کو محور قرار دیتے ہوئے، اسی امانت داری کو محور قرار دیتے. دیکھیے نبی کے لیے بالخصوص سچا ہونا کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہو کہ اللہ کا پیغام ہے، یہ نہ کہتا ہو کہ یہ اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر کے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے. نہیں، یہ بول رہا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے. امانت دار کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے وہ اللہ سے ریسیو کرے گا اسی طریقے سے من وان. اس لیے قرآن ایک حرف بھی قرآن میں اضافہ یا کم نہیں ہے. قرآن کلام الہی ہے، اگرچہ ہمارے پاس قرآن کے علاوہ بھی حدیث قدسی ہے، وہ بھی کلام الہی ہے، مگر بتایا گیا ہے، پیغمبر نے صاف بتایا کہ دیکھو یہ حدیث قدسی ہے، یہ قرآن نہیں ہے، اور یہ قرآن ہے، یہ میری حدیث ہے. انہیں 3 پارٹ الگ الگ کھول کے پیغمبر نے بتا دیا کہ دیکھو جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ فلاں سورے میں جائیں گی، یہ اس کی آیت یہ ہے، اس کے ورڈز یہ ہے، اور اس کے بعد کہ یہ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے مگر میرے الفاظ ہیں. پھر فرمایا یہ میری حدیث ہے، میں تمہیں ڈیفائن کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، ان آیات کو سمجھا رہا ہوں، اس کے احکام یہ ہے. تو تینوں کو الگ الگ کر کے پیغمبر نے بتا دیا پوری امانت داری کے ساتھ. اگر یہ دو سیرتیں، یہ دو صفت پیغمبر کی نہ ہوتی تو آج اسلام ہم تک نہ پہنچتا. اور آج جو مسلمان پریشان ہے، آج دیکھ رہے ہیں 55 more than 55 کنٹریز مسلمانوں کی. قرآن میں بار بار یہ تذکرہ ہے، جنگ بدر کے بعد، جنگ احد کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ اگر ایک مؤمن ہو تو اس کے مقابلے میں 20 کفار ہو تو ایک مومن کافی ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. بعض جگہوں پر ہے ایک مومن 200 کفار کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ اختلاف کیوں؟ آج ہماری مشکل بہت توجہ چاہتا ہوں، آج ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ دشمن قوی ہے، نہیں، آج ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. دشمن قوی نہیں ہے،
ہم کمزور ہیں، اس لیے کہ ہم اگر مضبوط ہوتے ایمان کے لحاظ سے تو اللہ کی نصرت پہنچتی. اللہ کی نصرت جب پہنچتی ہے، کون سی طاقت ہے جو اللہ کی نصرت پہنچنے کے باوجود اس کی مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی طاقت؟ چھوٹی سی مثال لوں گا میں جنگ بدر کی. پیغمبر اسلام مکہ سے موو ہوتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں. جنگ بدر پہلی جنگ سال کے اندر، پہلی سال ہی ہجرت کے جنگ بدر واقع میں. پرپس کیا تھا؟ کفار قریش نے دیکھا پیغمبر کو روک نہیں سکے. ہجرت کے وقت پیغمبر کا تعاقب کیا، چاہتے تھے کہ پیغمبر کو شہید کر دے، قتل کر دے. بس قصہ ہی ختم ہو گیا، یہ فیل ہو گیا. اللہ نے انتظام کیا، اللہ نے اتنا بڑا انتظام کیا. ایک طرف سے ان کے آنکھیں بند ہو گئی، پیغمبر نکل گئے. دوسری طرف سے پیغمبر ہی جیسا بالکل ہو بہو پیغمبر سب پیغمبر کے بستر پہ سو رہا تھا. یعنی اتنا شبہ، ایک طرف سے پیغمبر کو نہیں دیکھ پا رہے، دوسری طرف سے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں. کہ پیغمبر کو نہیں دیکھ پاتے، نفس رسول کو دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا انتظام ایسا رہا ہجرت کی شب کہ اگر علی نہ ہوتے تو اللہ کا پلان کامیاب نہ ہوتا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی خدائی اس طرح اقتضا کر رہی تھی کہ جب تک پیغمبر کو علی جیسی ذات نہ ملے تو اسلام کا اعلان نہیں ہوا. بہت توجہ محترم، آج دنیاوی کیلکولیشن کریں، کسی بھی تحریک کے لیے، کسی بھی انقلاب کے لیے 3 چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. 3 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک، پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. اگر پولیٹیکل سپورٹ نہ ہو تو آپ کا انقلاب کامیاب نہیں ہوگا. دوسرے، فائنینشیل سپورٹ چاہیے. اگر فائنینشیل سپورٹ نہ ہو تو کہاں تک آگے بڑھیں گے؟ ان بھوکوں کو کون سیر کرے گا؟ ان غلاموں کو جو نئے مسلمان ہوئے ان کو کون پوچھے گا؟ ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ تو مشن پورا کامیاب نہیں ہو سکتا. تیسری ضرورت، فائنینشیل سپورٹ، پولیٹیکل سپورٹ، اور تیسرا ہے مسل پاور. اگر طاقت نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی آپ چلاتے رہیں گے اور آپ کو ختم کر دیں گے. تو آپ کی طاقت نہ ہو تو آپ تحریک نہیں چلا سکتے. تو اب سمجھ میں پیغمبر اسلام 40 سال تک، نبی کب ہے؟ اس وقت بھی نبی ہے جب آدم آب و گل کے درمیان ہے. نبی مکے میں پیدا ہوئے تب بھی نبی ہے. اعلان جناب عیسیٰ کا اعلان ہو گیا، گہوارے میں تھے، مگر پیغمبر کا اعلان نہیں ہوا. 40 سال تک پیغمبر انتظار کرتے رہے تاکہ 3 چیزیں فراہم ہو. پہلی چیز پولیٹیکل سپورٹ. جناب ابو طالب آگے بڑھے، کہے میرے بھتیجے تمہیں پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تو میں حاضر ہوں، تمہیں تمام تر سپورٹ دوں گا. فائنینشیل سپورٹ، تو جناب خدیجہ آگے بڑھی، اے میرے سرتاج اگر آپ کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے میں اپنی پوری دولت اٹھا دوں گی. پوری دولت اٹھا دوں گی. اب یہ مال میرا مال نہیں، اسلام کا مال ہے. اب یہ میرا مال نہیں، رسول کا مال ہے. اس کے بعد تاریخ میں یہ خود ایک باب ہے کہ جناب خدیجہ نے جیسے ہی سب کچھ ڈونیٹ کیا پھر کبھی اپنی مرضی سے کچھ بھی خرچ نہیں کیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں آسانی سے کہہ رہا ہوں اور آسانی سے سن رہے ہیں، مگر پریکٹیکل لائف میں جب آئیں گے تو یہ اس کا 1% بھی کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام جب تک زندہ رہے جناب خدیجہ کو یاد فرماتے رہے. یہاں تک کہ ایک بیوی آ کے پوچھتی ہے آخر جناب خدیجہ میں تھا کیا جو اتنا آپ یاد فرما رہے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جناب خدیجہ میں کیا نہیں تھا. جناب خدیجہ اس وقت میری مدد فرما رہی تھی جب لوگ مجھ سے دور بھاگے جا رہے تھے. اس وقت جناب خدیجہ میری ہمدم تھی جب لوگ مجھ پر کوڑا کرکٹ اٹھا رہے تھے. اس وقت جناب خدیجہ مجھے سپورٹ دے رہی تھی، میری مدد فرما رہی تھی جب اسلام مدد کا محتاج تھا. کتنا بڑا احسان کیا. اور بلا منت کبھی نہیں کہا کہ میں یہ مال میرا ہے جو میں دے رہا ہوں. نہیں کہا یہ اسلام کا مال ہے، یہ رسول کا مال ہے. جب بھی کچھ خرچ کرنا چاہا، کچھ ریکمینڈ کرنا چاہا، یا رسول اللہ فلاں جگہ خرچ ہو سکتا ہے، اپنا مال نہیں، پوچھا پیغمبر سے اور پھر سب کیا. اور مسل پاور کی ضرورت تھی، طاقت کی ضرورت تھی. جب تک مولا کائنات اس سٹیج تک نہ پہنچے پیغمبر اسلام نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. کہ نبی کو انتظار ہے ایسے شخص کا جو اسلام کو جب ضرورت پڑے طاقت کی تو اپنی طاقت کو پیش کر سکے. مشہور واقعہ ہے کہ جب کفار پیغمبر پر پتھر پھینکتے تھے، کفار عجیب ٹیکٹک تھے ان کے، وہ جاہل اتنے بڑے جاہل بھی نہیں تھے، گندگی میں بہت چالاک تھے.
اسلام ماننے میں بڑے جاہل تھے. جس طرح ہمارے فارسی میں ضرورت ہے شتر مرغ. ایک آدمی ہوتا ہے جب کچھ کام کی نوبت آتی ہے, جب بوجھ اٹھانے کی نوبت آتی ہے, وہ کہتا ہے میں مرغ ہوں, بوجھ نہیں اٹھا پاتا. جب انڈے دینے کی نوبت آتی ہے وہ کہتا ہے میں شتر ہوں, انڈے دے نہیں پاتا. تو ایسے لوگ تھے وہ لوگ. جب اسلام کی بات آتی ہے وہ کہتے نہیں ہم نہیں سمجھ پاتے, ہماری سمجھ کے باہر ہے, کیا کہہ رہے ہو, نئی باتیں, یہ جادو ہے, یہ سحر ہے. جب مقابلے کی بات آتی ہے تو پورے پلان. آپ دیکھیے کتابیں لکھی جا چکی ہے جناب ابو سفیان کی ڈپلومیسی, جناب ابو سفیان کی ڈپلومیسی اور خلیفہ دوم کی ڈپلومیسی. وہ کیا بہترین پولیٹیکل فگرز تھے یہ لوگ. تاریخ میں آج بھی آپ مطالعہ کریں, بڑی بڑی باتیں نکل آئیں گی. آج کے پولیٹیشینز کو ان کے پاس درس لینا چاہیے کہ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے, ٹرکس کس طرح ہوتے ہیں, کس طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا سکتا ہے, کس طرح پری پلان کیا جا سکتا ہے آئندہ حکومتوں کو حاصل کرنے کے لیے. بہرحال یہ چیزیں کھلی کھلی ہے, تاریخ میں ہے. میں اپنی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اہل تسنن کی کتابوں میں یہ سب چیزیں درج ہیں. اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے کہ دشمن کا قلم اپنے خلاف خود لکھ چکا ہے, اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال جب تک پیغمبر اسلام ان تین چیزوں کی ضرورت کو اور پورا ہونے کی ضرورت پوری ہونے کا انتظار کیا, جب تک یہ پوری نہیں ہوئی پیغمبر نے اپنے مشن کا اعلان نہیں کیا. روایتوں میں وہ لوگ کیا کر کفار اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے, کہا پتھر پھینکو, پیغمبر وہ پتھر پھینکتے. جب جناب ابو طالب آئے اور شکایت کی, کہا یہ آپ کے بچے کیوں اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے پیغمبر کے ساتھ, تو کہتے بچے ہیں, بچپنا ہے, ہم کیا کریں, بچے ہیں, بچپنا ہے. پیغمبر نے کہا کل اے علی تم میرے ساتھ چلو. مولا کائنات ساتھ ہو گئے. مولا کائنات کا سن بھی تو بہت بڑا نہیں تھا. جیسے بچوں نے پتھر پھینکنا چاہا, مولا کائنات ایک ایک کو سبق سکھا دیا جتنا سبق سکھانا تھا. دوسرے دن وہ سب شکایت لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے, کہا آپ کے علی نے بہت کچھ بگاڑ دیا ہمارے بچوں کا. کہا بچے ہیں, اگر آپ کے بچے ہیں تو ہمارے بچے بھی تو بچے ہیں. ان کو کیا خبر کہ یہاں کا بچہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یہاں کا بچہ نہیں ہوتا جس طرح ہم لوگ آپس میں بچے کہتے ہیں. یہاں کا بچہ بھی بہت بڑا ہوتا, اس لیے کہ ولی خدا ہے, آسان بات نہیں ہے. تو عزیزان محترم, یہ تین چیزوں کی ضرورت تھی پیغمبر کو. اس تحریک کو چلانے کے لیے پیغمبر نے انتظار کیا, 40 سال تک انتظار کیا. اور 40 سال میں جب تین چیزیں فراہم ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے اللہ کی اجازت سے اپنے مشن کا آغاز کیا, اور 13 سال مکہ میں طرح طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا. اب دیکھیے جو سب سے بڑا پولیٹیکل سپورٹر تھا ان کا انتقال ہو گیا, اور جو سب سے بڑی فائنینشیل سپورٹر تھی ان کا انتقال ہو گیا. پیغمبر اسلام نے عام الحزن کا اعلان کیا. عام الحزن یعنی ایئر آف گریف. آپ روئیں گے, پورا سال رونا منائیں گے. عزیزو اگر بدعتیں رونے پر لگانا ہو تو سب سے پہلے پیغمبر پہ لگائیے. ہم تو بہرحال 2 مہینے 8 دن غم مناتے ہیں, پیغمبر تو پورا سال غم کا سال اعلان کیا ہے. بھائی دلائل ہر جگہ موجود ہیں. اگر کوئی سو رہا ہے اس کو جگانا بہت آسان ہے, اگر سونے کا بہانہ بنا رہا ہو اس کو کوئی نہیں جگا سکتا. تو دلائل انہیں کی کتابوں میں سب جگہ موجود ہے, کوئی چیز ویک نہیں ہے, بالکل ٹرانسپیرنٹ. اسلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں ویکنس نہیں ہے, اسلام میں سیکریسی نہیں ہے, دبوڑ کے مونچھ کے بند کر کے رکھنا نہیں ہے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام اپنی بیویوں سے کمرے کے اندر جب بات کرتے ہیں تو حدیث بن کر آ گئی ہے. اب کوئی سیکریسی باقی ہے؟ کیا سیکریسی باقی ہے؟ پیغمبر اپنے کمرے میں اپنی بیوی سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ حدیث بن کر آ گئی باہر. اسلام اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے. جب کھلی کتاب ہو اور ہم فخر سے کہتے ہو کہ اسلام میں چھپانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں, ضرورت بھی نہیں ہے, تو لہٰذا ہم کھول کر بیان کرتے ہیں. اگر کسی کے دل پہ چوٹ پہنچتی ہے تو یہ اپنے دل کا علاج کرے, اسلام کے علاج کی در پہ نہ ہو, اپنے دل کا علاج کرے. بہرحال عزیزوں 13 سال پیغمبر اسلام مکہ میں ہے, اور 13 سال کتنی مصیبتیں, بے انتہا مصیبتیں. ہر دن کوئی نہ کوئی زخمی, ہر دن کوئی نہ کوئی شہید, ہر دن پیغمبر پر حملہ, ہر دن ایک بری خبر. انقلاب کے اوائل میں معمولاً انسان چاہتا ہے کہ وہ
پیغام تو پہنچائے، مگر پیغام کو پہنچانے ہی کے دوران اتنی مشکلات کا سامنا کسی نبی کو اس طرح مشکلات کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر اسلام مسلمان آئے پیغمبر کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال وہ بھی تو عرب تھے جو مسلمان ہو رہے تھے، اگرچہ اور بات ہے اس میں بلال حبشی بھی تھے، ابو ذر غفاری بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، سب تھے، مگر بہرحال وہ بھی تو انسان تھے۔ آئے پیغمبر کی خدمت میں، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پیغمبر کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے جہاد دیجیے، اب جہاد کی اجازت دیں، ہم ڈیفینڈ کریں، کم از کم اتنے حملے ہو رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، حد اکثر جو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ ہجرت کریں، مکہ چھوڑ کے چلے جائیں حبش۔ کا ہجرت سے کئی فائدے ہو گئے مسلمانوں کے، کا ایک تو یہ کہ یہاں سے ان کی امان مل گئی، ان کی جان بچ گئی، کچھ نکل گئے، وہاں پہنچے تو پورے افریقہ میں آج جو مسلمان ہیں وہی اسی ہجرت کا نتیجہ ہے۔ پورے افریقہ میں ایک کانٹیننٹ جو جزیرت العرب تھا، اسلام جزیرت العرب سے نکل کر دوسرے کانٹیننٹ تک پہنچ گیا، اب مشن میں اضافہ ہو گیا، وسعت پیدا ہو گئی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مکہ میں مسلمانوں کو دفاع کی یا جنگ کی، جہاد کی اجازت کیوں نہیں؟ 13 سال پیغمبر اسلام مکہ میں ہے اور مسلمان کی جان خطرے میں ہے، اور مسلمان درخواست کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دیجیے تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تم اس سٹیج میں جبکہ خود تربیت یافتہ نہ ہو، ابھی تربیت تمہاری نہیں ہوئی، ابھی اسلامی تعلیمات تم تک نہیں پہنچے ہیں، اس سٹیج میں اگر تم دفاع کرو گے، جنگ کرو گے، تو جنگ تو ہو سکتی ہے مگر جہاد نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزو آج جو دنیا بھر میں مسلمان اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہی ایک سیرت کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے کہ جب تک تعلیمات اسلامی سے ہم خود آشنا نہ ہو، جہاد نہیں ہو سکتا۔ جنگ تو ہو سکتا ہے مگر جہاد نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزو جہاد کے لیے سب سے پہلے نفس سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے آپ کو اتنا کوالیفائی کرے تاکہ جہاد کے میدان میں قدم جم سکے، ورنہ جہاد نہیں ہوگا۔ جنگ ہو سکتی ہے، کچھ تو کشتار ہو سکتی ہے مگر جہاد نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، جہاد کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم ابھی تربیت یافتہ نہیں ہوئے ہو، ابھی اتنے کوالیفائی نہیں ہو۔ 13 سال پورے مکہ میں گزار دیا مگر کوئی جنگ نہیں، اتنے تمام تر تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے مگر کوئی جنگ، کوئی جہاد اعلان نہیں کیا پیغمبر نے۔ ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد جب حملہ ہوا، 1 سال تقریباً تربیت یافتہ ہوئے مسلمان مدینے میں، اور کچھ ایسے تھے جو واقعاً اسلام کا دفاع کر سکتے تھے۔ بس آخری بات میں عرض کروں گا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھیں یہاں پر کہ جنگ بدر، مسلمانوں کی طاقت، آج کے اس ماحول میں آپ لوگ نیوز سنتے رہتے ہیں کہ آج تقریباً غزہ میں جو ہے 100 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ کبھی مت کہیے کہ بہرحال غزہ میں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا، آج غزہ میں ہو رہا ہے کل کہیں اور ہوگا۔ سعدی نے بہت پیارے الفاظ میں جو UNO کے مین ڈور پر بھی لکھا ہے اس بیت کو کہ بنی آدم اعضاء یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار۔ پوری انسانیت ایک پیکر کے مانند ہے، سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے سب مٹی سے پیدا کیے گئے، سب ایک پیکر کے مانند ہے۔ ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو دیگر پارٹس آف باڈی کو تکلیف اس کا احساس ہوتا ہے، قرار اور سکون نہیں ملتا۔ ایک جگہ کہیں، میں نہیں کہتا صرف مسلمانوں کو، کسی بھی انسان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے انسان کو تکلیف محسوس کرنا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو پالیٹکس چل رہی ہے، ڈرٹی اور گندی پالیٹکس جو چل رہی ہے، اگر کہیں تو اس کا اینڈ ہونا چاہیے، کہیں تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ مظلوم پٹتا جا رہا ہے اور ظالم اپنا مظلومیت کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ یہ تو اس دور میں کم سے کم جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بہت ہی وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہے، کون ہے دنیا میں جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انجسٹس ہے؟ کوئی ہے دنیا میں جو یہ نہ سمجھتا ہو؟ پھر بھی پوری بے حیائی کے ساتھ میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ بہرحال یہ مسلمان ہیں جو اٹیک کر رہے ہیں، ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے؟ مگر یہ کام ظالموں کا، میں نے جیسا کل کی مجلس میں عرض کیا، ظالموں کا کام
مسلمانوں کو ستانا ہے، مظلوموں کو ستانا ہے، اور مظلوموں کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ جب تک ہمارا رشتہ خدا سے مضبوط نہیں ہوگا کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بس جنگ بدر کا ماحول آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آج پریزنٹ سچویشن مسلمانوں کی اس طرح کیوں، اور چاہیں تو ہم اپنے سچویشن کو بدل سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، انسان بہت بلند ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، ہم نے نہیں کیا تو ہمارا قصور ہے۔ پیغمبر اسلام ہے جو جنگ بدر کا آغاز ہو رہا ہے، جنگ بدر پیغمبر کے آغاز کرتا جنگ نہیں ہے۔ کفار قریش نے دیکھا کہ پورا مشن پہلے پیغمبر اسلام کو خریدنا چاہا، آفر دیا کہ جو چاہو مانگو ہم دے دیں گے۔ پیغمبر نے کہا ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج، پھر بھی میں اپنی تبلیغ کو نہیں روکوں گا۔ معلوم ہوا یہ پلان فیل ہو گیا۔ پھر پیغمبر پر تہمتیں لگائی کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں کو مت سنو۔ بالکل جب جو کہنے والے تھے خود آ کے قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کے، تو اتنا اثر ہوا کہ یہ بات بھی ان کی کارگر ثابت نہیں ہو پائی۔ تیسرا، پیغمبر پر حملہ کیا، پلان کیا کہ پیغمبر کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، مگر اللہ نے پیغمبر کو مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا، تو وہ فیل ہو گئے۔ اب انہوں نے پوری طاقت کو اکٹھا کیا تاکہ پیغمبر کے مشن کو ختم کر دیں۔ آئے مدینہ۔ اب مدینے میں سچویشن کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ تاریخ کے جملات ہیں۔ 313 مسلمان، جن میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں۔ اگر ہم کربلا کو پیغمبر اسلام کے مشن سے ملا کر دیکھیں تو اتنے سملیرٹیز پائے جاتے ہیں، آپ کو کہنا ہی پڑے گا کربلا وہی پیغمبر اسلام کا پیغام ہے، اور پیغمبر اسلام کا جو کچھ پیغام ہے وہی کربلا ہے۔ تو اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی میرا نواسا کر رہا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی نیا کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز نہیں ہے، وہی چیز ہے جس کی میں بنیاد ڈالی تھی، اس بنیاد کو ظالم ہلانا چاہ رہا تھا، مگر حسین نے اپنے خون سے، اپنے اصحاب کے، اپنے اولاد کے خون سے اس کو اطلاع سے چاہا کہ وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ قیامت تک کسی ظالم میں ہمت نہیں کہ اس درخت کو ہلا کے دیکھے، مضبوط کر دیا۔ کہ جنگ بدر کیا ہے؟ کہ 313 جس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، سب کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر وہ سامنے والا شہید ہو جائے تو اس کی تلوار لے کر پیچھے والا لڑے گا۔ کتنی غربت، بہت اسلحہ کم، تعداد بہت قلیل، اور پھر وہ بھی اس میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں۔ پیغمبر نے بوڑھوں سے کہا خضاب لگائیے تاکہ اپنی جوانی ثابت کر سکے، دشمن کے دل کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم کمزور ہیں۔ کمر کسیے، باقاعدہ اپنے جوان لگیے۔ پیغمبر پورا سب کچھ مادی اعتبار سے سب کچھ اپنے اصحاب کو تیار کیا، مگر سب کچھ مادیت نہیں ہے، سب کچھ مٹیریل نہیں ہے، سب کچھ ظاہر نہیں ہے، کچھ اللہ کے بھی احکام ہے، کچھ اللہ کی بھی طاقت ہے۔ پیغمبر اسلام میدان میں آئے، ادھر مخالف دشمن ایک سپائی کو بھیجا، ایک جاسوس کو بھیجا، دیکھیں پیغمبر کی حالت کیا ہے، ان کی فوج کی حالت کیا ہے۔ کہ ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے دنیا میں اس طرح۔ وہ ان کو باقاعدہ رپورٹ دی اس نے کہ بس یہ 313 ہیں، اس پہ بچے بھی ہیں، جوان بھی، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، یہ تو کھیل ہے، یہ تو جنگ نہیں ہے، ہمارے لیے کھیل ہے۔ ان کی فوج 1000 سے زیادہ، اور ہر ایک کے پاس 2 گھوڑے، 4 تلواریں، بے انتہا اسلحے سے لیس، اور وہ لوگ اس طرف اور خوشیاں منا رہے ہیں کہ کل ہم کھیل کھیلیں گے، جنگ نہیں۔ اور اس طرح 313 سب کے ساتھ نمازیں پڑھ کے، پورے عبادت کر کے، پوری معنویت کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر ہو چکے ہیں۔ روایتوں میں لکھا، یہ روایت کے جملے ہیں، پیغمبر نے زمین سے کچھ خاک کو اٹھایا اور دشمن کی طرف پھینکا اور ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا پروردگار، اگر یہ مختصر سی فوج اگر آج شہید ہو جائے تو زمین پر تیری عبادت پھر کوئی نہیں کرے گا۔ پیغمبر کی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم ہار جائیں گے، ہمارا مشن فیل ہو جائے گا، نہیں، یا مر جائیں گے، نہیں۔ پیغمبر کی اس بات کی فکر ہے پروردگار اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر زمین پر تیرا سجدہ کون کرے گا؟ تو زمین پر سجدہ ہونا ہے، پروردگار تو ہی دیکھ لے، تو بچانے والا ہے۔ بس پیغمبر نے دعا کی، آگے بڑھے، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ دشمن نے جب حملے کا آغاز کیا تو دیکھا ہزاروں کی تعداد ہے،
قرآن کی آیتیں ہیں، باقاعدہ سورہ اعراف میں پڑھیے، جنگ بدر میں اللہ نے مصومین یعنی اسٹار والے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے مسلمانوں کو نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کفار ان فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں ایک فوجی کی شکل میں، کہ جب دیکھا میدان میں ہزاروں کی تعداد مسلمانوں کی ہے تو اس بھائی کو بلایا، سردار نے کہا کہ کیا تو نے بتایا تھا کہ 313، اب تو ہزاروں ہیں، کہ فرشتے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کہ فرشتے آئے ہیں میدان جنگ میں، بس اللہ کی طرف سے وہ مامور ہے، فرشتے کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس ان کی ہمت پست ہو گئی، اور ادھر مسلمان اپنی ہمت کو اور اپنے عزم کو جمع بنا دیا، اور بچہ بھی بوڑھا بھی، ایسی جنگ کی ان لوگوں نے، اس لیے کہ ایک طرف تو مرنا آسان ہے، دوسری طرف ان کے لیے مرنا بہت دشوار ہے۔ یہاں بالکل بات واضح ہے کہ اگر جیت کر آؤ گے تو غازی بنو گے، اگر مر جاؤ گے تو شہید بنو گے، دونوں صورت میں جیت ہے۔ اگر انسان اللہ کے لیے کام کرے گا تو شکست مانا نہ دارد، شکست کوئی مانا ہی نہیں رکھتی، کوئی ڈکشنری میں شکست کا بھی ورڈ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو فیل ہونا کس بات کا؟ تو یہ تو جنگ ایسی ہوئی کہ جنگ بدر پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی، بہت ہی لمحات میں کامیاب ہو گئے، اور اس کی اتنی کامیابی ہوئی کہ دشمن اتنا پسپا ہو گیا کہ ایک سال تک پھر جنگ کی ہمت نہیں پڑی مسلمانوں کے خلاف۔ یہ جنگ بدر، یہ جنگ بدر کب ہوئی؟ 14 سال پہلے۔ کیا وہ جنگ بدر 14 سال پہلے ہوگی؟ اب نہیں ہو سکتی؟ بس لمحہ فکری عزیزان محترم، کیا جنگ بدر پھر نہیں ہو سکتی؟ کہ اور سرزمین میں نہیں ہو سکتی؟ اب خدا بدل گیا نعوذ باللہ، اب قرآن کی آیتیں بدل گئی نعوذ باللہ، اب فرشتے نہیں آئیں گے؟ ہم نے تجربہ کیا ہے 2006 میں جب لیبنان میں جنگ ہوئی تھی، ایک طرف پوری طاقت، پولیٹیکل سپورٹ، میڈیا، ویپنز، طاقت، سب کچھ ویل آرگنائزڈ، دوسری طرف نہتے جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا کبھی دعائے توسل پڑھتے ہیں، وَسِلَاحُ الْبُكَاءُ، ان کا اسلحہ کیا تھا؟ گڑ گڑانا، اللہ کے حضور میں رونا، اللہ کے حضور میں روئے، توسل کیا اہل بیت علیہ السلام کا، جنگ بدر کا نقشہ اپنے ذہن میں رکھا اور میدان میں آئے۔ آپ رپورٹ دیکھیے، آج بھی انٹرنیٹ چیک کیجئے، معلوم ہو جائے گا آپ کو، سب کچھ موجود ہے کہ وہ لوگ جب آتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے تھے۔ کہ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو آج بھی جنگ بدر ہو سکتی ہے، بس ایمان مضبوط کرنا چاہیے عزیزوں۔ بس یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارا دشمن قوی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے تو کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا، ہمارا ہر دن عاشوراء ہے اور ہماری ہر سرزمین کربلا ہے۔ آج پاکستان میں ملت جعفریہ مقتل بن چکا ہے پاکستان۔ آج غزہ میں دیکھیے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، نہتے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ یہ دشمن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ معصوم بچے ہیں یا عورتیں ہیں، یہ کون ہے، بے دفاع ہیں، کچھ نہیں، اور ساری دنیا تماشائی ہے۔ کوئی ہیومن رائٹس، کوئی اس طرح کا دنیا کا ادارہ چلانا ہے؟ اگر ان کا ایک زخمی بھی ہوتا ہے تو 24 آورز نیوز میں ہوتی ہے کہ زخمی کتنا ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا۔ اگر ہزاروں مسلمان مر جاتے ہیں تو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، معمولی خبر ہوتی ہے، بس 10,000 کہیں مر گئے، بس۔ یہ آج انجسٹس دنیا ہے۔ آج کربلا کا پیغام زندہ پیغام ہے، آج دنیا والوں کے بتانا کہ دیکھو آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ کے اجداد نے غدیر کے پیغام کو سننے کے بعد غلطی کی ہے تو آپ کو پھر سے غلطی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاریخ اس لیے ہوتی ہے کہ تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں۔ کربلا میں اگر دشمنوں نے اہل بیت علیہ السلام کو، بھائی نواسے رسول کو شہید کر دیا تو ہمیں اس سے بڑھ کر کیا سبق ملے گا کہ ہم ان لوگوں میں سے ہمیں نہیں ہونا چاہیے جو نواسے رسول کی بات کو ٹھکراتے ہیں۔ دنیا کے لیے ہمارا کربلا کا یہی پیغام ہے کہ ہمارے برادران اہل تسنن سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر غلطی تاریخ میں ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے، کربلا والوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ جس طرح کربلا میں بزرگ تو بزرگ، جوان تو جوان، بچوں نے جس طریقے سے کربلا میں قربانیاں پیش کی ہیں اس کی کوئی مثال کہیں نہیں ملتی۔ لہذا پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انسانیت
انسانیت کا گلدستہ ہے شہدائے کربلا. اگر معصوم ہمارے چھٹے امام اگر زیارت میں کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میں بہت بڑا جملہ عرض کر رہا ہوں، بے ابی انتم و امی، معصوم کہہ رہا ہے میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، یعنی اے شہدائے کربلا میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. معصوم فرما رہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، یعنی اے جان میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، اے حر میرے ماں باپ تم پر فدا ہو، اے اون و محمد میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. کربلا والوں کے اسٹینڈرڈ کتنا بلند ہو گیا، کتنے بڑے ہو گئے کربلا والے، کتنے بزرگ ہستیاں بن گئی کربلا کے شہداء کے. معصوم فرما رہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. حسین نے کربلا والوں کو اتنا اسٹینڈرڈ اونچا کر دیا کہ ایک حسین نہیں اب 72 حسین بن گئے. ان شہداء میں آج 2 ننھے اور معصوم بچوں کا تذکرہ ہونا ہے، جس کو جب عبداللہ نے رخصت کیا شہزادی زینب کو تو کہا زینب ایک بیٹے اون کو میری طرف سے قربان کر دینا اور محمد کو اپنی جانب سے قربان کر دینا. دیکھنا کوئی ایسا نہ ہو کہ یہ بچے جعفر تیار کی لاج رکھ لیں، علی مرتضیٰ کی آبرو محفوظ کر لیں. ان بچوں کو اپنے مامو جان پر قربان ہونے دینا. عاشور کا ہنگام آیا، شب عاشور روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر ایک یہاں پر مرنے کے لیے تڑپ رہا تھا. زندگی دشوار ہو چکی تھی، موت آسان بن چکی تھی. ہر ایک لمحہ شماری کر رہا تھا کہ میری نوبت کب آئے گی، میری باری کب آئے گی. تو ایک راوی کہتا ہے کہ میں قدم دوڑا رہا تھا، قدم زنی کر رہا تھا، خیموں کے باہر چل رہا تھا، دیکھا ایک خیمے میں آوازیں آ رہی ہیں، ذرا سا رک کے غور سے سن رہا تھا تو معلوم ہوا کہ شہزادی زینب ہے جو اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہے. بچوں سے فرما رہی ہے کہ بچوں دیکھو تم جعفر تیار کے پوتے ہو، علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، جنگ کرنا، ایسی جنگ کرنا کہ دنیا والوں کو بدر و احد یاد آ جائیں، ایسی جنگ کرنا علی کی شجاعت کے جوہر دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا. اے میرے بچوں کل میرے ماں اور تمہاری ماں کے دودھ کی لاج رکھنا. دیکھو جانا قبضہ کرنا پانی پر، مگر خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ تمہارا آقا حسین پیاسا ہوگا، سکینہ پیاسی ہوگی، علی اصغر پیاسے ہوں گے. یہ وصیتیں ہو رہی ہیں. ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کو وصیتیں کر رہی ہے، نصیحتیں کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کل تمہارا کیا ایم ہونا چاہیے، کیا تمہارا ارادہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے کربلا میں جنگ کرنا چاہیے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 2 ننھے بچے اپنے مامو جان کی خدمت میں پہنچے. کہا مامو جان اب ہم سے رہا نہیں جاتا، مامو جان اجازت چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ظاہر سی بات، ایک سائیکولوجیکل بات ہے، ایک ماموں کو اپنے بھانجوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. ایک سائیکولوجیکل بات ہے، ہر آدمی ایک نفسیاتی طور پر احساس کر سکتا ہے. جیسے حسین نے اپنے بھانجوں کی طرف دیکھا، اپنی بہن کی محبت نظر آئی. کہا بچوں کیا یہ تمہارا سن میدان جہاد میں جانے کا ہے، تمہارا سن کے شہید ہونے کا سن ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنے دونوں بھانجوں کو اپنے آغوش میں لیا. روایتوں ملتا ہے کہ دونوں اتنا روئے کہ غش طاری ہوا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حسین اپنے بھانجوں کو رخصت کر دیا. اب یہ بھانجے ہیں جو ٹوٹ پڑتے ہیں دشمن پر، پوری شجاعت مرتضوی کو دکھاتے ہیں، جعفر تیار کی آبرو کو دکھاتے ہیں، اور آخر یہ بچے کب تک لڑتے ہیں. عزاداروں کربلا میں شب عاشور جو جوہر انہوں نے اپنے دل میں لیے تھے، روز عاشور ایک نے اپنے ارمانوں کو پورا کیا، اپنے شجاعت کو دکھایا، مگر یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے آخر ہزاروں سے کیسے لڑتے. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب ان کے قدم گھوڑے پر نہ رک سکے تو گرتے ہوئے اپنے مامو جان کو بلایا، کہ مامو جان ہماری مدد کو پہنچو. ایک مرتبہ حسین پہنچے، کیا دیکھا، اون محمد اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں. اون محمد کو حسین نے اٹھایا اور خیمے کی طرف لے آئے. مجھے نہیں معلوم حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. بہن کے لختے جگر ہیں جن کے جنازوں کو لے کر حسین خیمے کی طرف آ رہے ہیں. زینب کو صورت دکھائیں تو کس طریقے
ہم نے تاریخ میں سنا ہے کہ جب بھی صبر کی بات آتی ہے تو لوگ ایوب پیغمبر کا نام لیتے ہیں. بڑے صابر تھے ایوب پیغمبر. ہر کوئی مصیبت آتی تو ایوب پیغمبر صبر کر لیتے. ضرب المثل بن گئی تاریخ میں ایوب پیغمبر کی صبر. مگر میں کہوں گا جناب ایوب آئیے کربلا میں دیکھیے شہزادی زینب اپنے بچوں کے جنازوں کو لٹا دیتی ہے, بیچ میں مصلی بچھاتی ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا جناب ایوب کی سیرت ہے, مگر مصیبتوں میں صبر کے ساتھ ساتھ شکر بجا لانا یہ شہزادی زینب کی سیرت ہے. سجدہ کیا شہزادی نے, ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار یہ میری چھوٹی قربانی کو قبول کرنا. عزاداروں اس چھوٹی قربانی کو زینب نے دو اپنے لاڈلوں کو قربان کرنے کے بعد فرما رہی ہے چھوٹی قربانی کو قبول کرنا. بس آخری جملات اور رفع زحمت کا. عزاداروں زینب ایک ماں ہے. زینب جس طرح بہن اپنے بھائی کے لیے اسی طرح اپنے بچوں کے لیے ماں ہے. زینب تاریخ میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں پہ کبھی گریا نہیں کیا, وہاں پر شکر کا سجدہ بجا لایا, دعا کی کہ پروردگار اس قربانی کو قبول کرنا, مگر اپنے بچوں کے لیے نہیں رویا. یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ایک ایک شہداء کے سر آئے, ایک ایک بیوی جو اس سے متعلقہ تھی لپٹ کے شہید کے سر کو لے لیتی تھی اور گریا فرماتی تھی. جب حسین کا سر آیا تو زینب آگے بڑی, سر کو اپنے آغوش میں لیا, اپنے بھائی کے لیے گریا فرمایا. روایتوں کے جملے ہیں کہ دو ننھے ننھے سر جب آئے کوئی لینے کے لیے آگے نہیں بڑھا تو بیویوں میں سے کسی نے کہا کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ زینب نے کہا نہیں نہیں بیویوں, ان بچوں کی ماں میں ہوں, مگر کیا کروں اپنے ماجا حسین پر رہوں یا اپنے بچوں پہ رہوں. اجرکم اللہ, جزاکم خیر الجزاء. کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. ان دو لاڈلوں کا پرسہ دینا امام زمانہ کی خدمت میں, ان دو لاڈلوں کا پرسہ دینا ہے شہزادی زینب کی خدمت میں. کہ کتنی مظلوم یہ شہزادی زینب اپنے بچوں پہ نہیں رو رہی ہے. ایک مرتبہ وہ مدینہ قافلہ لوٹا, مدینے میں حرم رسول میں پہنچا, تمام تر گلا, تمام تر شکوہ کیا, یہاں تک کہ اپنے بازو کے نیل کو بتایا, مگر اپنے بچوں کے لیے گریا نہیں فرمایا. جب بیت الشرف پہنچی, حجرے میں پہنچی, دو ننھے ننھے اماموں کو دیکھا, آخر زینب کا جگر تھا, زینب بھی ماں تھی. کہا میرے بچوں آپ کی ماں کو معاف کر دو, میں تمہارا جی بھر کے ماتم نہ کر سکی, اپنے آقا حسین پر رونے میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى.